الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل في القرآن المجيد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی میں اشرف المخلوقات بنا کر مبعوث فرمایا۔ وبعدہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والسلام پر درود و سلام نازل ہو۔ وبعدہ ہمارے آخری نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے جسے آپ بارہا سماعت کرتے آ رہے ہیں، پر یہ عنوان وقت کی ضرورت ہے، بلکہ ہر وقت کی ضرورت ہے۔ جب تک سماج و معاشرے میں اصلاح پیدا نہ ہو جائے، جب تک سماج و معاشرے میں سدھار نہ آ جائے، تب تک ایسے موضوعوں پر گفتگو کرتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے۔ وہ موضوع ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت و ضرورت۔ اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت نمبر 159 کی خطبہ مسنونہ میں سورہ کاف کے بعد تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عظیم اخلاقی پہلوؤں کا تذکرہ کر کے حسن اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے آپ صحابہ کرام کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نرم ہو گئے، نرم مزاج ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کی جماعت امت محمدیہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب کوئی خاص معاملہ پیش آ جائے، جب کوئی خاص معاملہ ہو
تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ طلب کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورہ طلب کرنے کے بعد اسی پر بس نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ رب العالمین اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام میں حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ حسن اخلاق یہ اسلام کے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ حسن اخلاق یہ شریعت اسلامیہ کا بلند و مضبوط اصول ہے۔ حسن اخلاق کے بغیر ایک صاحب ایمان کی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حسن اخلاق ہی وہ قیمتی شے ہے جس کے ذریعے ایک انسان اور ایک حیوان میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ حسن اخلاق ہی وہ قیمتی جوہر ہے جس کے ذریعے ایک انسان لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ حسن اخلاق ہی وہ ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے ایک انسان دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر سکتا ہے۔ حاضرین کرام، حسن اخلاق کی یوں تو شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت بیان کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلے ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق والاثم ما حک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ نیکی حسن اخلاق ہی کا نام ہے اور گناہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ تمہاری لوگوں میں وہ چرچا ہو جائے، لوگوں کو وہ اطلاع ہو جائے۔ حضرات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دین یہ سارا کا سارا اخلاق ہی کا نام ہے۔ دین میں جو آگے ہوگا، یعنی اخلاق میں جو آپ سے آگے ہوگا وہ دین میں بھی آپ سے آگے ہوگا۔ معلوم چلا کہ اس شریعت اسلامیہ کا جو خلاصہ ہے، شریعت اسلامیہ کا جو دعوت ہے، شریعت اسلامیہ کا جو مقصد ہے وہ ماحصل اخلاق ہی نکلتا ہے۔ حاضرین کرام، حسن اخلاق کی اہمیت کے پیش نظر تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، کتنا بیان کیا جائے، حسن اخلاق کی اہمیت کے پیش نظر کیا وہ حدیث رسول کافی نہیں جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو دعوت توحید کے بعد حسن اخلاق پر محصور کر دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور بخاری میں ہے لاتمم صالح الاخلاق۔ حاضرین کرام، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق، گڈ کیریکٹر کو تکمیل اور اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی گزشتہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والسلام کا جو منہج تھا کہ دعوت توحید اور اللہ رب العالمین کی معرفت کو حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں تک پیش کرنا، اسی منہج کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، حسن اخلاق کی مزید اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ حسن اخلاق کے بغیر ایک ایمان والے کی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ پیش کرے اور وہ حسن اخلاق سے عاری ہو کہ وہ مکمل کامل ایمان والا ہے، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ شریعت اسلامیہ اس بات کی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ الترمذی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ مومنوں میں کامل ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور جب آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں گے، کتاب و سنت کا دراسہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کا ورق گردانی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صاحب اخلاق کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اخلاق کو اپنی نسبت خاص کی بشارت سنائی اور اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت خاص کی نفی کی جو شخص اچھے اخلاق سے عاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ اور روز قیامت
مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب رہنے والا تم میں سے وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ حاضرین کرام، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے، ایک انسان کی زندگی کو بگاڑنے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو معیار بنایا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر الناس یدخل الناس الجنہ، کہ لوگوں کو کون سی ایسی چیز ہے جو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ لوگوں کو جنت میں کثرت سے داخل کرنے والی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی ڈر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق یعنی اچھا کردار، گڈ کیریکٹر ہی ایک انسان کو جنت میں کثرت سے داخل کر سکتا ہے۔ حاضرین کرام، کل روز قیامت حشر کی عدالت قائم ہوگی، میزان قائم کیا جائے گا، میزان میں بہت سارے ایسے اعمال ہوں گے، میزان حسنات میں کافی ایسے اعمال ہوں گے جو کافی وزنی ہوں گے، ان میں سر فہرست حسن اخلاق بھی ہے۔ اور حسن اخلاق کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ حسن اخلاق سے زیادہ میزان حسنات میں کوئی عمل بھاری بھرکم نہیں ہوگا۔ یعنی میزان حسنات میں انسان کے جو پلڑے کو بھاری کرنے والا عمل ہے، وہ سب سے زیادہ بھاری کرنے والا عمل ہے تو وہ حسن اخلاق ہے۔ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، انسان کی زندگی کو بگاڑنے کے لیے حسن اخلاق ہی کو معیار بتلایا گیا ہے۔ اب حسن اخلاق کی مزید اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کا جاننا بھی ضروری ہے کہ عبادت جو مقصد حیات ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس مخلوق کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت پر محصور ہو جائے تو ان کے اوقات، ان کے تمام لمحات اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی کریا وزاری اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے سماج و معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے ایسے شخص نکلتے ہیں جن کی اوقات، جن کے لمحات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرتی ہوں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں گزرتے ہوں۔ افسوس، لیکن شریعت اسلامیہ میں ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ہماری عبادتوں میں جو کوتاہی واقع ہوتی ہے، ہماری عبادتوں میں جو غفلتیں وہ ہوتی ہے، ہماری عبادتوں میں جو نقص پایا جاتا ہے، ان کا تدارک اللہ کے یہاں حسن اخلاق سے ہوتا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے نمازی ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے نمازی ہیں جن کی نماز واقعتاً خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوتی ہو؟ ہم میں سے کتنے ایسے نمازی ہیں جن کی نماز تمام شرائط، تمام واجبات، تمام مستحبات، تمام ارکان کے ساتھ ادا ہوتی ہو؟ ہم میں سے کتنے ایسے نمازی ہیں جن کی نماز میں ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی حاضر رہتا ہو؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر امام صاحب سے سہون کوئی بھول ہو جائے، سجدہ یا رکوع یا کوئی رکعت چھوٹ جائے، تو پیچھے سینکڑوں مصلی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ لقمہ دے دے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو اخلاص ہے وہ خالص نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن ہمارا دل کہیں اور گھومتا ہے۔ ہمارا جسم تو یہاں ہوتا ہے لیکن ہمارا دماغ اور کوئی چیز تلاش کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں جو نقص پایا جاتا ہے، ہماری عبادتوں میں جو کوتاہی واقع ہوتی ہے، ہماری عبادتوں میں جو غفلتیں ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ ان تمام غفلتوں کا، ان کوتاہیوں کا، ان کمیوں کا تدارک اللہ رب العالمین کے یہاں حسن اخلاق سے ہوتا ہے۔ تمہاری عبادتوں میں جو کمی پائی جاتی ہے، تمہاری عبادتوں میں جو غفلتیں ہوتی ہے، اس کی بھرپائی حسن اخلاق سے ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم،
کہ ایک انسان جس کی زندگی میں کوئی نفلی روزہ نہ رہا ہو، جس کی زندگی میں کوئی تہجد کی نماز نہ رہا ہو، مگر کل روز قیامت اس شخص کو اس مقام پر فائز کیا جائے گا جو کہ مقام ایک تہجد گزار کا ہوگا، جو کہ مقام ایک روزہ رکھنے والے کا ہوگا۔ اس مقام پر ایک شخص محض اپنے اخلاق کے بدولت اس مقام پر فائز ہوتا ہے۔ جس مقام کو ایک تہجد گزار اپنی زندگی میں رات بھر جاگ جاگ کر حاصل کیا ہو، جس مقام کو ایک نفل روزہ دار اپنی زندگی میں بھوکا رہ کر حاصل کیا ہو، اس مقام کو محض ایک شخص اپنے اچھے اخلاق کے بدولت حاصل کر لیتا ہے۔ حسن اخلاق کی کتنی اہمیت کو بتایا جائے، حسن اخلاق کی کتنی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ ہمارا سماج و معاشرہ اچھا سماج و معاشرہ بن جائے، ہماری سوسائٹی اچھی سوسائٹی بن جائے، ہمارا نفس اچھا نفس بن جائے، ہمارا اخلاق اچھا اخلاق ہو جائے۔ حاضرین کرام، جب ہم اپنے سماج و معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے سماج و معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، تو آج ہمارا سماج و معاشرہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہے۔ آج مسلمان اخلاقی تنزلی کے شکار ہیں، آئے دن مستقبل کے خطرات سے پریشان ہیں، روز نئے نئے فتنوں کا سامنا کرتے ہیں، روز کسی نہ کسی آزمائش سے ٹکراتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت سے لڑتے ہی ہیں، اور اپنی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنی آئے زندگی کو درست کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلیں، ہم اپنی رفتار زندگی کو بدلیں، ہم اپنی زندگی میں جو لائحہ عمل ہے وہ سیرت طیبہ کے مطابق گزاریں، تبھی ہماری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئے گی، ہمارا سماج و معاشرہ خوشگوار سماج و معاشرہ بنے گا، ہمارے سماج و معاشرے میں امن و آشتی آئے گی۔ اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ موجود ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے، ہمارے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اوصاف سے متصف تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے ادوا اور آئیڈیل بنا دیا، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کا ورق گردانی کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سراپا قرآن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو سراپا قرآن تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، لوگوں میں سب سے اچھے انسان تھے، لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق والے انسان تھے۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اس وقت پوری دنیا کفر و شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری دنیا ضلالت و گمراہی کی راہ اختیار کر چکی تھی، چاروں طرف زناکاری، چوری، ڈکیتی، چماری اور ہر طرف قتل و غارت کی خون ریزی اور اس کی گرم بازاری تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی احکامات، دین اسلام کے جو فرمودات تھے اس کو پورے دنیا میں عام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سالہ قلیل مدت میں اسلام کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور اسلام کی روشنی سے تمام لوگوں کو منور کر دیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے بدولت کیا تھا؟
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعداد و قوت کے اعتبار سے کیا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کے بدولت صرف 23 سالہ زندگی میں پورے اسلام کے احکامات کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا۔ حاضرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار و مشرکین کو دعوت توحید پیش کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عرب کے لوگ سدھر جائیں، عرب کے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف رجوع کر لیں، کفار و مشرکین کے اخلاق سنور جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے جادوگر کہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، نہ جانے کن کن القاب سے پکارا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ظلم و ستم کے باوجود کفار و مشرکین پر اپنے عفو و درگزر کے کپڑے کو اور اپنے عفو و درگزر کی چادر کو کفار و مشرکین پر پھیلائے رکھا۔ یہی وہ اخلاق ہے جس کی تائید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بری سے ان الفاظ میں بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اعلیٰ اخلاق کے اچھے مقام پر فائز ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے اچھے کوالٹی پر فائز ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج و معاشرے کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارا نفس اخلاقی معیار کے کس مقام پر فائز ہے، ہمارا سماج و معاشرہ اخلاق کے کس معیار پر فائز ہے، ہمارا گھر اخلاقی معیار کے کس مقام پر فائز ہے۔ جب ہم سماج و معاشرے کا جائزہ لیں گے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ آج اخلاقی تنزلی کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں اخلاقی تنزلی شکار سے بچنے کے لیے، صحیح راہ کی طرف چلنے کے لیے، اب ہمیں اخلاقی پہلوؤں کو اپنانے کے لیے، اخلاقی جو پہلو ہیں، یوں تو اسلام کا مجموعہ ہی حسن اخلاق ہے، لیکن ہم چند نمایاں پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جس کے سنور جانے سے ہمارا اخلاق سنور جائے گا، جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے سماج و معاشرے کو خوشگوار معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ زبان کی حفاظت ہے۔ زبان کی حفاظت کے ذریعے ایک انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا سکتا ہے، زبان کی حفاظت کے ذریعے ایک انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، زبان کی حفاظت کے ہی ذریعے ایک انسان کو نجات مل سکتی ہے، زبان کے حفاظت کے ذریعے ہی ایک مسلمان حقیقی مسلمان کہلا سکتا ہے، زبان کی حفاظت کے ذریعے ہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، زبان کی حفاظت کے ذریعے ہی ایک انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من یضمن لی بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، بخاری کی روایت۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے بیچ زبان اور دو رانوں کے بیچ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر نجات کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صمت نجات، کہ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حقیقی مسلمان کی پہچان بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جو شخص ایک حقیقی مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر ایمان کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ ایمان، اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ بھلی بات کہتے ہیں یا پھر خاموش رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر اس حدیث کا مفہوم مخالف نکالا جائے تو مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جو شخص اچھی باتیں نہیں کہتا ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ ضرورت اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، جب ہم زبان کی حفاظت کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اور یہی وہ صفت ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سنوارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال کا اگر جائزہ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان حال، زبان کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے اور غیروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک پیش رہا، 1-2 سال نہیں، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ نہ کسی کام کے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اخلاق زبانی طور پر، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ چلو غیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی حال کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ زبان کے ذریعے کیسے پیش آتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں دستک دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بئس اخو العشیرہ، یہ جو دروازے پہ فلاں شخص کھڑا ہے یہ پورے معاشرے کا سب سے بد اخلاق انسان ہے۔ یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے انسان پورے مدینے شہر کا سب سے بدبخت انسان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ شخص اندر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ گفتگو کا جو انداز تھا، جو بات کرنے کا جو طریقہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے ساتھ جو گفتگو کا انداز لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نہیں بلکہ پھولوں کے گلدستے نکل رہے ہوں۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ابھی کہا کہ یہ فلاں شخص پورے شہر، پورے مدینے شہر کا، پورے سماج و معاشرے کا سب سے بد اخلاق انسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ جو زبانی گفتگو اور گفتگو کرنے کا طریقہ جو رہا وہ اتنا نرم کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متی وجدتنی الفاحشہ، کہ عائشہ تو نے مجھے کب فحش گوئی کرتے ہوئے اور زبان درازی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے ذریعے تمام لوگوں کو متاثر کیا، چاہے وہ غریبوں کا طبقہ ہو، چھوٹوں کا طبقہ ہو، امیروں کا طبقہ ہو، بڑوں کا طبقہ ہو،
تمام لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاثر کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کو درست کر لیں۔ اپنی زبان کی درستگی ہی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو درست نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دوسری جو خصلت ہے، دوسرا پہلو جو ہے اخلاق حسنہ کو سنوارنے کے، یعنی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اخلاق حسنہ کا جو دوسرا پہلو ہے وہ عفو و درگزر اور رفق کا ہے، یعنی نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا اور عفو و درگزر کا معاملہ کرنا۔ یہ چیز ہمارے سماج و معاشرے سے معدوم ہو چکی ہے۔ اب یہ چیز بتائے گی کہ آپ اخلاق حسنہ کے کس معیار پر فائز ہیں۔ عفو و درگزر اور نرمی کا معاملہ آپ کو یہ بتلائے گا کہ آپ اخلاق حسنہ کے کس مقام پر فائز ہیں۔ اخلاق حسنہ کے کس مقام پر فائز ہیں یہ آپ کو بتلاتی ہے کہ آپ حسن اخلاق کے جو پہلو ہے اس کو اپنائیں۔ عفو و درگزر اور نرمی کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو تمام بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ محترم سامعین کرام، عفو و درگزر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بازو کو نرم کر لیجئے جو مومنوں میں آپ کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ان مومنوں کے لیے آپ اپنے بازو کو نرم کر لیجئے جو مومن آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی حکم دی گئی ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ آپ انہیں درگزر فرمائیے۔ کیا آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہوں کو مغفرت فرما دے، آپ کی لغزشوں کو مغفرت فرما دے؟ محترم سامعین کرام، عفو درگزر اس خصلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خصلت کی وجہ سے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنائے گئے۔ اسی خصلت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں محبوب ہو گئے۔ اس خصلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصلت کی تاریخ اور اس خصلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو طائف کے اس واقعے کو یاد کیجئے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے۔ سن 10 نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر طائف کے سرداران کے پاس جاتے ہیں اور دعوت توحید پیش کرتے ہیں تو طائف کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے اوباشوں اور شریر بچوں کو لگا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مارا جاتا ہے، اس طرح پتھروں سے مارا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں، مگر اس تکلیف کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں تو ابھی ان 2 پہاڑیوں کے بیچ ان طائف والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی، تو اسے ہدایت دے دے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے لہو لہان کر دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح ایک اچھی خصلت میں سے اور اخلاقی پہلوؤں کا ایک عظیم پہلو جو یہ ہے کہ اخوت و بھائی چارگی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اخوت و بھائی چارگی، لوگوں کے ساتھ باہمی رواداری اور بھائی چارے سے ملنا، اس کی بھی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے اچھے اخلاق بنا سکتے ہیں، اپنے سماج و معاشرے میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، اپنے سماج و معاشرے کو خوشگوار سماج و معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اخوت و بھائی چارگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سورہ حجرات کی آیت کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہیے کہ وہ باہمی رواداری
اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرے۔ محترم سامعین کرام، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح ایک بنیادی عمارت ایک دوسرے چیز سے، ایک پیلر دوسرے پیلر سے تقویت پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت پہنچاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یوں تو اخلاقی پہلوؤں کے جو تمام تقاضے ہیں ان کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ چند ہی پہلوؤں کا جائزہ لیں اور اس پر عمل کریں تو یقین ہے اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، ہمارے سماج و معاشرے کو امن و شانتی والا سماج و معاشرہ بنا دے گا، ہمارے سماج و معاشرے میں امن و آشتی پھیل جائے گی۔ حاضرین کرام، اس کے بعد ایک ایسی خصلت جس کے ذریعے ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ اخلاق بنا سکتے ہیں وہ ہے محبت کا۔ محبت، ہمارا محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا ہے، ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے، ہماری محبت سماج و معاشرے کے فقیر و محتاجوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ سماج و معاشرے کے فقیر و محتاج، مسکین اور یتیم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ یہ چیز بتلائے گی کہ آپ اخلاق کے کس مقام پر فائز ہیں، اخلاق کے کس مقام پر آپ کھڑے ہیں۔ یہ چیز بتلائے گی کہ آپ اخلاقی پہلو میں کتنے کھرے اترتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ سماج و معاشرے کے مسکین، سماج و معاشرے کے یتیم و غریبوں سے محبت کیجیے۔ سماج و معاشرے میں جو فقیر ہوتے ہیں، جو یتیم ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، ان کی محتاجگی کو دور کیجیے، ان کی جو ضرورت ہے ان کو پوری کیجیے۔ آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، آپ کا مقام اونچا ہوگا، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ کر آئے گی۔ وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن یوں تو اخلاقی پہلو بہت سارے ہیں۔ اب میں انہی چند پہلوؤں کی بنیاد پر اس خطبے کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو درست کر دے اور ہمارے سماج و معاشرے میں اصلاح پیدا کر دے، ہمارے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھے اخلاق کا پیکر بنائے اور اچھے اخلاق کے جو صفات ہیں اس سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔